اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز محترم محتشم سامعین، حاضرین، ناظرین، ہم تسلسل کے ساتھ جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع مال کمانے اور تجارت کرنے، بزنس کرنے کے حوالے سے ہے، اور بزنس کرتے ہوئے روحانی جہت انسان کی جو ہے وہ کس طرح انسان اپنی روحانی جہت کو یا روحانی شخصیت کو کیسے محفوظ کر سکتا ہے اور کیسے بہتر کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے 5 اصول جو ہیں وہ دیے ہیں مال کے کمانے کے اور تجارت کے کرنے کے۔ اس میں سب سے پہلے تصور یہ ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، میری ملکیت میں نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال جو ہے وہ میں نے زیادتی کر کے نہیں کمانا، غلط انداز سے نہیں کمانا، غلط ذرائع سے نہیں کمانا، حلال اور جائز ذرائع سے کمانا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مجھے اس رزق کو اسراف کے ساتھ یا غلط انداز سے خرچ نہیں کرنا، اور جو اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ فلاں مقام پہ خرچ کریں، مجھے اپنا مال صرف اس مقام پہ خرچ کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، آخری یعنی یوں سمجھیے کہ یہ چوتھی بات یہ ہے کہ ایسا مال جو رزق حلال کے ساتھ ہو، زیادتی کر کے نہ کمایا جائے، وہ مال انسان کو اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اللہ کے احکامات اور اس کے فرامین پہ عمل نہیں کرتا یا اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ آخری جو چیز ہے وہ ہے کہ مال کمانا مگر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنا اور قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ 5 اصول قرآن مجید نے مسلمانوں کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا، مختلف واقعات آپ کے سامنے رکھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا، انویسٹمنٹ جو کی، وہ آپ کے بھروسے کا تھا۔ یعنی بزنس میں آپ کا بھروسہ اور مارکیٹ میں آپ کا اعتماد، یہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ آپ کو صادق و امین اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی تھے، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کو صادق و امین کہا گیا۔ یعنی آپ کا جو سرمایہ ہے، اثاثہ ہے، وہ دراصل آپ کا بھروسہ ہے۔ یعنی مارکیٹ میں جب آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو مال کے انویسٹ کرنے سے پہلے اپنے بھروسے کو، اپنے اعتماد کو، اپنے ٹرسٹ کو انویسٹ کریں۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسلام جو ہے، حضرت عثمان غنی کے واقعے میں، کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ذخیرہ کر دیں، آپ مال کو سمیٹ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بزنس میں مال سرکولیٹ کرے۔ جب خریدار میں قوت خرید ہو، خریدنے کی طاقت ہو، تو اس وقت
آپ پروفٹ لیں اور جب اس میں قوت خرید نہ رہے تو آپ اس کا خیال رکھیں اور اپنے کلائنٹ کو، اپنے گاہک کو، اپنے کسٹمر کو مرنے نہ دیں، ختم نہ ہونے دیں، یعنی اس کی قوت خرید کو ختم نہ ہونے دیں، بلکہ اس کے ساتھ نرم رویہ رکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کروڑوں کا مال مدینہ پاک میں جب قحط آیا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور پاک میں، تو حضرت عثمان غنی نے کروڑوں کا مال جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیا اور تاجروں سے فرمایا کہ خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ سب سے اہم وعدہ ہے، سب سے زیادہ پروفٹ کا وعدہ ہے۔ ایک تو کاروباری شخص کو اپنی ساکھ برقرار رکھنا ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسے اپنے کلائنٹ کو بھی نہیں مرنے دینا۔ اگر وہ مر گیا تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ مال تو کما جائیں گے لیکن آپ کو مال لے کر کہیں اور جانا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کا حال یہی ہے کہ چونکہ ہم نے کلائنٹ کو مار دیا، ہم نے کسٹمر کو ختم کر دیا، ہم نے اپنے معاشرے میں قوت خرید کو ختم کر دیا۔ جب ختم کیا ہے تو ہمارا سرمایہ دار سارا سرمایہ لے کے باہر نکل رہا ہے۔ پہلے خود مارا ہے اس بیچارے کلائنٹ کو، اس کی قوت خرید کو ختم کیا ہے، پھر اپنا سرمایہ لے کے باہر نکل رہا ہے۔ اب اس کا خیال یہ نہیں آتا کہ بھئی اب میں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے اس کلائنٹ کا خیال رکھوں جس نے ساری زندگی کروڑوں اور اربوں کا آپ سے مال خریدا ہے، اب میں قیمت کو کم کر دوں یا کم از کم اس کی قوت خرید کے برابر لے آؤں۔ ایسا نہیں کر رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا کہ قحط کے زمانے میں آپ نے کروڑوں کا مال راہ خدا میں دیا، اس لیے کہ کلائنٹ زندہ رہے گا تو کاروبار بھی زندہ رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کے سامنے حضرت ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی بات رکھی کہ جس میں آپ نے ایک تھان جو تھا وہ میں دیکھ رہا تھا کہ 30,000 درہم، میں نے پچھلی دفعہ کہا تو 30,000 درہم تقریباً 20 سے 22 لاکھ بنتا ہے، جو آپ نے راہ خدا میں دے دیا صرف اس وجہ سے کہ اس تھان میں یا کپڑے میں تھوڑا سا داغ تھا اور بیچنے والا جو آپ کا پارٹنر تھا وہ اس داغ کو بتانا بھول گیا، تو آپ نے اصل سرمایہ بھی اور پروفٹ بھی جو تقریباً 22 لاکھ بنتا تھا وہ آپ نے راہ خدا میں دے دیا، اپنے مال میں شامل نہیں کیا۔ 30,000 درہم میرا خیال ہے تقریباً اتنا ہی بن جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم بزنس کیسے کیا کرتے تھے، ہمارا پہلے مزاج کیا تھا، ہمارے مارکیٹ کی ویلیو کیا تھی اور مارکیٹ کی اقدار کیا تھیں، ہم بزنس کیسے کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق مدینہ پاک سے گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے آپ کو آواز آئی کہ ماں نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی ذرا دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ یہ نفسیات کوئی آج کی نفسیات نہیں ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی یہی نفسیات تھی کہ تھوڑا پانی ملا دو تو دودھ بڑھ جائے گا، دودھ بڑھے گا تو ذرا پیسہ بڑھ جائے گا، پیسہ بڑھے گا تو اصل سرمایہ بھی بڑھے گا اور ساتھ ساتھ پروفٹ بھی بڑھ جائے گا۔ تو بیٹی نے کہا اپنی والدہ سے کہ امی جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے روکا ہوا ہے اس بات سے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ آج کے دور کا کوئی سمجھدار آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ دودھ میں پانی ملانا منع ہے، مگر پانی میں دودھ ملا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے پانی میں دودھ ملانے سے تو نہیں روکا لیکن دودھ میں پانی ملانے سے روکا ہے۔ یہودی صفت آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو یہی کہتا اور یہی سوچتا۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ جنہیں روکا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا تو وہ آتے اور وہ ایک نہر کے ساتھ دراز تھا یا دروازہ تھا یا کھڑکی تھی، اسے کھول دیتے، پانی سمیت مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ آ جاتی، پھر وہ دروازہ بند کر دیتے کہ مچھلی واپس نہ جائے۔ اللہ سے کہتے ہم نے کوئی شکار نہیں کیا، پھر اتوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔
ذہنیت اللہ کے احکامات کی تضحیق اور توہین کی بن جاتی ہے انسان کی۔ تو بیٹی نے کہا والدہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عمر فاروق کا حکم ہے لہٰذا میں نافرمانی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے تمہیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا پر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اولاد بھی گائیڈنس کرتی ہے والدین کی۔ اسی بیٹی سے حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا، حضرت عاصم کا، اور اسی بیٹی سے حضرت عاصم اور ان کا نام تھا، تاریخ میں آتا ہے ام عمارہ کے نام سے شاید ان کا نام ہے، یا شاید ام عاصم اس طرح کا کوئی مطلب ان کا نام ہے، ام عمارہ میرے خیال زیادہ ہے۔ تو شادی ہوئی تو شاید 5ویں نسل میں جا کے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ 5ویں نسل میں جا کے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آ کر ظالموں کا ایسا احتساب کیا کہ جس طرح خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا یا حضرت عمر فاروق نے کیا تھا۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بزنس کے کچھ اصول اور ضوابط اسلام ہمیں دیتا ہے، قرآن ہمیں دیتا ہے، اور یہ کردار آپ کو مسلمانوں میں نظر آئے گا، مارکیٹ میں بھی نظر آئے گا، بزنس کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا۔ اور دیکھیے انڈونیشیا اور ملائیشیا میں کوئی فاتح نہیں گیا تھا، یعنی وہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں کہا تھا کہ جس نے فتح کیا ہو ملائیشیا اور انڈونیشیا کو۔ وہاں پہ صرف تجارت کرنے والے لوگ ہی گئے تھے جنہوں نے وہاں پہ تجارت کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری بنائی تھی، شادیاں کی تھیں وہاں پہ اور اس کے ساتھ بزنس کیا تھا۔ ان کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا مسلمان ہوئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنگ وہاں پہ ہوئی ہو، جنگ کے بنا آج بھی دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ کی مثال موجود ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے بغیر ہی وہاں پہ اسلام پھیلا۔ تو اسلام کیسے پھیلا؟ تجارت سے پھیلا، مارکیٹ کی ویلیوز سے پھیلا، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے رویوں سے پھیلا۔ تو قرآن مجید کے اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مال کمانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ تجارت کرنے کی کوئی پابندی ہے، لیکن مال کماتے ہوئے اور تجارت کرتے ہوئے اپنی روحانی جہت کو برقرار رکھنا، کہ روحانی اعتبار سے بھی آپ کی جو بلندی ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جاتی رہے اور انسان مسلمان بھی نہ رہے اور انسان بھی نہ رہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان مال کمائے، تجارت کرے، لیکن اس کی روحانی جہت جو ہے انسانیت کی اور اسلام کی وہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ تو بزنس کے اصولوں کو ایسا رکھا کہ جس سے مسلمان کی روحانی جہت برقرار رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔